ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم بالضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ظالم حاکم مسلط کر دے گا جو نہ تو تمہارے بزرگوں کی بزرگی کا خیال کرے گا اور نہ تمہارے چھوٹوں پر ترس کھائے گا۔ تمہارے نیک بندے اسے بد دعائیں دیں گے لیکن وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تم مدد مانگو گے، مدد نہیں ملے گی، استغفار کرو گے، مغفرت نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زندوں میں مردہ شخص کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے برائی کو نہیں روکتے اور نہ ہی دل سے اسے برا جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم تھا، مرد اور عورتیں اس کے گھر پر جمع ہوتے تھے، وہ انہیں نصیحت کرتا اور دنیا میں جو واقعات رونما ہوتے یا عذابات گزرتے ان کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کسی عورت کو آنکھوں سے اشارے کر رہا ہے۔ اسے کہا، بس کر بیٹا، بس کر۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت وہ عالم تخت سے گر گیا اور اس کی گردن کا موہرا ٹوٹ گیا، اس کی عورت کا حمل گر گیا، اس کے بیٹے لشکر میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی، اس عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ تمہیں میری ذات کے لیے صرف اتنا غصہ آیا کہ تم نے اتنی بات پر اکتفا کیا، بس کر بیٹا، بس کر، اور اس سے بڑھ کر اس نے کچھ نہ کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اگر ان میں مردہ گدھا ہو تو وہ اسے اس مومن سے زیادہ چاہیں گے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تمہاری قوم میں سے 40,000 نیکوکار اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، برے تو برے ٹھہرے، ان میں اچھوں کا کیا قصور؟ ارشاد باری ہوا، انہیں میرے غصے کے لیے غصہ نہ آیا، وہ بروں کے ساتھ موج میلہ اڑاتے رہے۔ اسی طرح ناظرین، حضرت بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ جب چھپ کر کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کرنے والے کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا، اور جب اعلانیہ کیا جاتا ہے اور اسے کوئی منع نہیں کرتا تو اس کا نقصان عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو مسلم خولانی سے پوچھا، آپ کی قوم میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا، اچھی ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا، توریت میں تو اس کے برعکس لکھا ہے۔ پوچھا، کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس کی قوم والے اسے برا سمجھتے ہیں۔ ابو مسلم نے کہا، توریت سچ کہتی ہے، ابو مسلم جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا امال کے ہاں آنا جانا رہتا تھا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ ان کے ہاں تشریف لے جایا کریں تو شاید ان کے دلوں میں آپ کا رعب رہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ سمجھیں گے کہ حال کچھ ہے اور قال کچھ ہے، اور اب اگر چپ رہوں گا تو گناہ گار ہونے کا خوف ہوگا۔ اس سے یہ علم ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس جگہ سے دور رہے اور ایسی جگہ چلا جائے تاکہ مصیبت اس کے سامنے نہ ہو۔ ناظرین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہیں سب سے پہلے جس جہاد پر مامور کیا جاتا ہے وہ ہاتھوں سے جہاد ہے، پھر زبانوں کے ساتھ جہاد ہے، پھر دلوں کے ساتھ جہاد ہے۔ دل جب اچھی بات کو نہ پہچان سکے اور بری بات کا انکار نہ کرے تو اسے الٹا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کے سوا کسی اور پر قدرت نہیں رکھتا، اپنی ذات کے حوالے سے امر و نہی بجا لاتا ہے اور دوسروں سے جو برائی ہو اسے دل سے برا جانتا ہے، تو جس قدر امر و نہی اسے کرنا چاہیے اس قدر وہ بجا لایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ پر قدرت رکھتا ہو اور خود پر عمل کرے اور دوسروں کی برائی کو دل سے برا سمجھے تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، کچھ لوگوں کو امر و نہی کی لیکن انہوں نے کفر اختیار کر لیا، اس بنا پر انہیں جو تکلیف اٹھانا پڑی اسے برداشت نہ کر سکے، نہ صبر کر سکے۔ اسی طرح ناظرین، حضرت سوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، جب سمندر ٹوٹ نکلے تو اسے بند کون لگا سکتا ہے؟ ان دلائل سے
سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امر بن معروف و نہی عن المنکر واجب ہے، اس کی بجا آوری کی قدرت ہو تو جب تک یہ فرض ادا نہ کیا جائے ساکت نہ ہوگا۔